نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عقیدہ: ونؤمن بالملائکۃ والنبیین والکتب المنزلۃ علی المرسلین ونشہد انہم کانوا علی الحق المبین۔ جیسا کہ یہ ہم نے اسلام کے بنیادی عقائد سے متعلق یہ سلسلہ شروع کیا، تو آج یہ عقیدہ بیان ہوا کہ ہم ملائکہ پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم ملائکہ پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ہم مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا۔ اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے، گویا کہ یہ اللہ کی نوری مخلوق ہے، اور ان کے اندر یعنی مذکر مؤنث وہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح جیسے انسانوں کے اندر اولاد ہوتی ہے، ایک نسل ہے، سلسلہ چلتا ہے، وہ بھی ان کے اندر نہیں ہے۔ اس سے یہ کیا ہے؟ پاک ہے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام ان کے ذمہ لگایا ہوا ہے وہی کر رہے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہ، کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ نے حکم دیا بس اسی میں لگا رہتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کہ جس کا حکم دیا ہوا ہے وہی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اور جیسے ہے کہ بھئی فرشتے، اب کسی کو کس کام پر اللہ نے لگایا ہوا ہے، کسی کو کس کام پر لگایا ہوا ہے، اب جو کام ذمہ ہے اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ مثلا کیا ہے کہ بھئی ہر انسان اس کے ساتھ دو فرشتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں، ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، کہ بھئی جو آپ کے اچھے اعمال برے اعمال سب لکھتے ہیں۔ قبر میں جب انسان جاتا ہے وہاں پر اس سے کیا کرتے ہیں؟ سوال جواب کرتے ہیں۔ اب ان کو کیا کہتے ہیں؟ منکر نکیر کہتے ہیں۔ وہ بھی کیا ہے؟ ان کی ڈیوٹی ہے۔ اسی طرح کیا ہے کہ جیسے پیچھے درس میں گزرا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے جو پائے ہیں ان کے پکڑے ہوئے کھڑے ہیں کچھ فرشتے، الذین یحملون العرش، اور کیا کرتے ہیں؟ یسبحون، کہ اپنے رب کی کیا کرتے ہیں؟ تسبیح بیان کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ جو ایمان والے ان کے لیے بخشش بھی مانگتے ہیں۔ وہاں پر ایمان والوں کے لیے اللہ سے بخشش بھی مانگتے ہیں۔ عرش کے پائے پکڑے ہوئے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، حمد بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے بخشش طلب کر رہے ہیں اللہ سے۔ کتنے مزے کی بات ہے ایمان والوں کے لیے، کہ بھئی فرشتے جو گناہ ہی نہیں کرتے اور عرش کے ساتھ اللہ کے عرش کہ پائے پکڑے کھڑے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ استغفار کر رہے ہیں ہمارے لیے۔ اور کچھ فرشتے کیا ہے کہ جیسے جنت کے اندر ڈیوٹی ہوں گی ان کی، کچھ ہوں گے جہنم کے اندر ان کی ڈیوٹی ہوں گی، عذاب کے لیے ہوں گے۔ اسی طرح کہ بھئی آپ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے، اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو لگا دیتے ہیں، وہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ حفاظت میں لگے ہوتے ہیں۔ انسان کے لیے جب گھر سے نکلتا ہے حفاظت پر لگ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گاڑی میں بیٹھتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، اب ایسے ہی موقع آ جاتے ہیں کہ بھئی ابھی ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا لیکن حفاظت ہو جاتی ہے، کوئی فرشتے ساتھ لگے ہوئے۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹیاں جیسے لگائی ہوئی، اور ان میں کیا ہے؟ 4 فرشتے جیسے مشہور ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کیا کرتے تھے؟ پیغمبروں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام لاتے تھے۔ اس طرح اسرائیل علیہ السلام ہے جو سانس نکالتے ہیں، میکائیل علیہ السلام جو روزی پر ہیں، اسرافیل علیہ السلام جو کیا کریں گے؟ سور پھونگیں گے۔ تو اب یہ کیا 4 فرشتے جو ہیں زیادہ مشہور ہیں۔ تو کیا ہے کہ فرشتے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے، اللہ نے نور سے ان کو پیدا کیا ہے، ان کے اندر مرد اور عورت یہ سلسلہ نہیں ہے۔ اسی طرح کیا ہے کہ ان کے اندر اولاد اور نسل یہ والا بھی سلسلہ نہیں ہے،
کیونکہ جو نور ہیں تو نور کے اندر تو یہ سلسلہ نہیں ہے. اب جیسے کیا کہتے ہیں کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نور ہے. ہاں کیا کہتے ہیں؟ نور ہے. تو اب نور میں تو کیا ہوتا ہے کہ بھائی وہاں پر تو اولاد اور سلسلہ نسب یہ تو نہیں ہے نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ اولاد بھی ہے نا، بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، 2 یا 3 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں، اور چاچے ہیں، پھوپھیاں ہیں، والد ہے، والدہ ہے، دادا ہے، دادی ہے. عورتوں کے دودھ بھی آپ نے اپنی والدہ کا، اس کے علاوہ اور عورتوں کا. تو کیا ہے کہ جو نور ہوتا ہے وہاں پر یہ سلسلہ نہیں ہوتا. اب تو ویسے کیا ہے کہ بھی خود ہی عمل سے بتا رہے ہیں کہ ایک طرف عمل سے خود ہی بتا رہے ہیں نا کہ جو میلاد منا رہا ہے، میلاد کا کیا مطلب ہے کہ یوم پیدائش منانا نا، یوم پیدائش منانا. اب جو پیدائش منا رہے ہیں تو مطلب کیا ہے؟ اپنی اس بات کی نفی خود ہی کر رہے ہیں نا کہ بھائی نور نہیں ہے، پیدا ہوا ہے. جو نور ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، اس کو اولاد نہیں ہوتی، سلسلہ نہیں ہوتا. اور یہاں پر خود جب منا رہے ہیں تو مطلب اپنی اس بات کی تو کیا کر دی؟ نفی کر دی. اپنی اس بات کی نفی کر دی. ہم ویسے بھی کیا کرتے ہیں، لوگوں یہ بات کہتے ہیں بھائی ایک بات، یہ جو آپ کو جو آدمی یہ کہتا ہے نا کہ بھائی یہ آدمی یہ تو وہابی ہو گیا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہیں مانتا، تو اس سے صرف یہ کہہ دو کہ بھائی تم بشر مانتے ہو کہ نہیں؟ بشر مانتے ہو کہ نہیں؟ اگر بشر نہیں مانتا تو پھر تو بہت خطرناک صورت ہے. جو بشر نہیں مانتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت خطرناک صورت ہے. بشریت کا انکار کرنا کیوں؟ اس وقت ہے کہ یہ قرآن پاک کی نص ہے. خود اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہے ہیں کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ تم ان کو بتاؤ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، کہ میرے بھی ماں باپ ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، سب چیزیں میرے بھی ہیں. ہاں امتیاز کیا ہے کہ یوحا الیہ، میری طرف کیا کی گئی ہے؟ وحی کی گئی ہے. اب وحی کی وجہ سے ہو کیا آپ سب سے ممتاز ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں. اللہ کے بعد آپ ہی کا مرتبہ ہے، لیکن ہیں کیا؟ آپ بھی بشر ہیں آپ بھی بشر ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ من آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. کہ اللہ کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے تم کو کیا کیا ہے؟ کس سے پیدا کیا ہے؟ بشر کس کو کہتے ہیں نا، بشر کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں من آیاتی ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ کہ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. کس سے پیدا کیا؟ کس سے پیدا کیا ہے؟ اب یہ نس ہے. اب کوئی کہا کہ نور سے پیدا ہوئے، نور من نور اللہ، تو کیا کرے؟ وہ غلط کر رہا ہے، لوگوں کو کنفیوز کر رہا ہے، غلط عقیدہ پھیلا رہا ہے. اللہ تو کیا کریں گے؟ مٹی سے پیدا کیا، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ نور سے پیدا کیا. بشر اسی کو کہتے ہیں نا. تو جب تم بشر ہو گئے تو تنتشرون، زمین میں پھیلا دیں. تو کیا ہے کہ بھئی ہم کیا کہتے ہیں؟ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہے، اور ان کے اندر کیا ہے؟ توالد تناسل یہ سلسلہ نہیں ہے، مذکر و مؤنث بھی نہیں ہے. جس کام پر اللہ نے لگا دیا اس کام پر لگے ہوئے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اور دوسری بات ون نبینا کہ جتنے بھی نبی ہم ان پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں. جتنے بھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی نبی آئے، نبی کون ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بندوں کی ہدایت کے لیے کسی آدمی کو چنا اور اس پر اپنی وحی نازل کی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں. اس کے کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں. کہ بھائی اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک جو پہنچاتا ہے. اب جیسے آپ کہتے ہیں کہ نبی سنتے ہیں، رسول سنتے ہیں. اب نبی اور رسول میں
علماء فرماتے کچھ فرق جو ہے یہ ہے کہ رسول اس کو کہتے ہیں، اس نبی کو کہتے ہیں کہ جس پر کیا ہو، کتاب نازل ہوئی ہو، نئی شریعت نازل ہوئی، جس پر نئی شریعت نازل ہوئی ہو اس کو کیا کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں۔ اور نبی ہر اس کو کہتے ہیں کہ جس پر اللہ کا پیغام وہی آئی ہوئی ہو، اور نئی شریعت آئی ہے یا نہیں آئی، نئی شریعت آئی ہے یا نہیں آئی، لیکن اللہ کا پیغام، اللہ کی وہی اس پر آئی ہے، اس کو نبی کہتے ہیں۔ تو کیا ہے، اب آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کئی انبیاء آئے، ان کی تعداد اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن پاک فرمایا کہ ہم نے کیا کیا، بہت سارے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے کیا ہے، رسول بھیجے، بہت سارے رسول بھیجے، مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا، کہ بعض ایسے ہیں کہ بعض کے قصے ہم نے تم پر بیان کر دیے، مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ، کہ کافی سارے انبیاء کا قرآن پاک میں ذکر آ گیا، اور فرمایا وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بعض ایسے بھی جن کا قصہ بیان نہیں کیا، جن کے بارے میں بتایا نہیں ہے تم۔ تو اب مطلب کئی 1,00,000 سے اوپر کوئی پیغمبر انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے ہیں، اور سب سے پہلے پیغمبر کون ہے، حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری جو ہے وہ کون ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہے، آپ کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں ہے، اور کوئی اگر آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انا خاتم النبیین، کہ میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں۔ اور آپ نے یہ بتایا بھی کہ کیا، کہ میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو دعویٰ کریں گے کہ ہم کیا، کہ بھئی میں بھی نبی ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا وہ کون ہوں گے، دجالون کذابون، کیا ہوں گے، دجال ہوں گے اور کذاب ہوں گے۔ اب دجال کس کو کہتے ہیں، دجل ہم کہتے ہیں فراڈیے کو، دجل کس کو کہتے ہیں، دجل کرنے والا، بھئی بڑا دجال ہے، بڑا فراڈی ہے۔ اور دجال جو ہے یہ اس میں تفضیل ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، دجال مبالغہ کا صیغہ ہے کہ بہت زیادہ دھوکے باز، بڑا فراڈیا، اور کذاب یہ بھی مبالغہ کا صیغہ، یعنی بہت بڑا جھوٹا ہے، بہت بڑا جھوٹا۔ یہ کون کہہ رہا ہے، یہ وہ زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں جس سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا، کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا، جس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ اس واسطے کیا ہے، امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بھائی کوئی آدمی اگر یہ دعویٰ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ نکل گیا کہ یہ جھوٹا دجال کذاب ہے، اس واسطے اس سے دلیل مانگنی بھی کیا کفر ہے، کہ بھئی کوئی آدمی سے کہا کہ تو دلیل کیا ہے تیرے پاس، بھئی اب دلیل کا ٹائم ہی نہیں ہے، دلیل کا ٹائم ہی نہیں ہے، کیوں، اس واسطے کہ آپ نے کیا کہہ دیا ہے کہ یہ دجال اور کذاب ہے، اب اس سے آگے اور کوئی بات نہیں۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ والکتب المنزلۃ علی المرسلین، کہ رسولوں پر کیا ہے، جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، رسولوں پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، وہ کتابوں کو بھی ہم، ان جو بڑی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، کتاب کہتے ہیں، جو چھوٹی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، صحیفے کہتے ہیں، جو چھوٹی ان کو کیا کہتے ہیں، صحیفے کہتے ہیں۔ کس جیسے قرآن پاک میں آیا فی صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، حضرت شیس علیہ السلام پر ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے آئے۔ تو اب جو چھوٹی ہے ان کو کیا کہتے ہیں، صحیفہ کہتے ہیں، اور جو بڑی ہے ان کو کیا کہتے ہیں، کتاب کہتے ہیں، کہ جیسے قرآن پاک میں انا انزلنا التوراۃ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اس طرح قرآن پاک کے بارے میں۔ اب یہ کیا ہے، ان چار جو مشہور کتابیں کہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن ہے، یہ کیا چار مشہور کتابیں ہیں، اس کے علاوہ کیا صحیفے، تو ہم کیا کرتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں کہ بھئی یہ کتابیں کیا ہے، برحق ہیں، یہ کتابیں کیا ہے، برحق ہیں، اور صحیفے جو آئے ان کو بھی ہم مانتے ہیں۔ لیکن اب کیا ہے، باقی جتنی بھی کتابیں ان کے اندر کیا ہو گیا ہے، رد و بدل ہو گیا ہے، سوائے قرآن کے باقی جتنی بھی کتابیں ان کے اندر کیا ہو گیا ہے، رد و بدل ہو گیا ہے۔ کتاب تورات، زبور، انجیل اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتابیں، لیکن اب کوئی کہے کہ بھئی یہ وہی تورات ہے، وہی انجیل ہے، وہی زبور ہے، نہیں، اب یہ تحریف شدہ ہے، اس کے اندر کیا کیا، رد و بدل کر دیا۔
اب یہ اصلی حیثیت میں لوگوں نے نہیں چھوڑی، ان کو کیا کر دیا؟ تبدیل کر دیا۔ اب اگر کوئی آدمی فلاح چاہتا ہے، کوئی آدمی کامیابی چاہتا ہے، آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، تو کس میں؟ صرف قرآن پاک کی تلاوت، صرف قرآن پاک کی تابعداری میں، صرف کس میں؟ قرآن پاک کی تابعداری میں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بھئی ہم جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنے بھی صحیفے ہیں، جس پیغمبر پر نازل ہوئے ہیں، ہم سب کو کیا کرتے ہیں؟ برحق مانتے ہیں۔ باقی ابھی وہ جو پہلی والی کتابیں ان کے اندر کیا ہوگی؟ تحریف ہو گئی ہے، اور قرآن کے اندر کوئی تعریف نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری خود اٹھا لی کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کی کیا کرنے والے ہیں؟ حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو صحیح عقائد اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اتباعہ اجمعین۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیر من الأولى، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک من النار، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا مولانا یا کریم، اللہم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار وتوفنا مع الابرار وتوفنا مع الابرار، اللہم ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولاخواننا ولاخواتنا ولزوجاتنا ولاولادنا ولاحبانا ولاقربائنا ولتلاميذنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، یا اللہ جو ٹرمپ نے اور دوسرے نے یا اللہ جو منصوبے بنائے ہوئے ہیں، یا اللہ تو ان منصوبوں کو ناکام بنا دے، یا اللہ تیری قدرت کاملہ ہے، یا اللہ تو اپنی قدرت کاملہ سے یا اللہ تو ان منصوبوں کو ناکام بنا دے، یا اللہ ان کی سازشوں کو ناکام بنا دے، یا اللہ انہوں نے جو پلاننگ کی ان پر یہ الٹا ڈال دے، یا اللہ ان پر یہ الٹا ڈال دے، یا اللہ تو بیت المقدس کی حفاظت فرما دے، مسجد اقصی کی حفاظت فرما دے، یا اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما دے، یا اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما دے، حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے، یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، ہمارے ماں بہنوں کی حفاظت فرما دے، بچوں کی حفاظت فرما دے، یا اللہ بچوں کی حفاظت فرما دے، ہم سب کی حفاظت فرما دے، یا اللہ ہم تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ تیرے کرم کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ تیرے پیارے حبیب کے امتی ہیں، یا اللہ تو اپنا غضب ہم سے ہٹا دے، یا اللہ اپنی ناراضگی دور فرما دے، یا اللہ اپنی ناراضگی دور فرما دے، یا اللہ تیری ناراضگی ہی سب نقصان کی، یا اللہ ہمارے لیے سب نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے، یا اللہ تو اپنی ناراضگی کو دور فرما دے، یا اللہ تو اپنی ناراضگی کو دور فرما دے، یا اللہ ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے اور ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتہ۔